بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نیو بک پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کلاس 6 کی سبق نمبر 1 حمد پڑھیں گے۔ حمد آپ کو پتہ ہے اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ سب سے پہلے یہ انہوں نے کچھ سوال دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس مقصد کے لیے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر ہوا نہ ہوتی تو ہمیں آکسیجن نہ ملتی۔ آگے یہاں پر انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہم لوگوں کو، جس میں سے پہلا ہے روشن، زبان، خالق، صنعت، معبود، قوت، سہارا، قدرت، انتظام، جلایا۔ اس کے اب ہم جو معنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، روشن کا معنی ہے اجالا، زبان بول چال، خالق پیدا کرنے والا، صنعت کاریگری، معبود خدا، قوت طاقت، سہارا ڈال، قدرت قوت، انتظام منظم کرنا، جلایا تازگی بخشنا۔ پہلا ہے خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ اب آپ دیکھیں، روشن کہتے ہیں چمکتا ہوا، قوت طاقت، سہارا مدد۔ تو شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا نام اتنا خوبصورت اور پیارا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے کہ جب بھی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل اور زبان کو طاقت اور مدد ملتی ہے۔ جب ہم کسی پریشانی میں ہوں تو ہم اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ اب یہاں پہ خالق آپ کو پتہ ہے تخلیق کرنے والا، صنعت کاریگری، عالم دنیا سنوارنا سجایا۔ مطلب اس میں شاعر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمان بنائے ہیں اور اللہ ہی سارے جہاں کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی شان اور کاریگری ہے کہ اتنی خوبصورت بنی ہے۔ اللہ نے اپنی شان سے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں ادھر پانی کا دارا ہے۔ تماشا نمائش، بر خشکی، بحر سمندر، ہر دم ہر پل، دارا میں ہوتا ہے چشمہ۔ خشکی اور سمندر میں بھی ہر دم ہر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ صحراؤں میں بھی ہوا کی لہریں چلتی ہیں تو سمندروں میں آبشاریں اور چشمے گرتے ہیں۔ ایک جگہ ہوا کی لہریں ہیں تو دوسری جگہ پانی کی لہریں ہیں، اور یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابارا ہے۔ انتظام کہتے ہیں بندوبست کو، ابارا کہتے ہیں اکسایا۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے موسموں کو بدلنے کا خاص بندوبست کیا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے وقت کا تعین کیا ہے، جس کی وجہ سے کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ابھرنے کا وقت مقرر کیا ہے جو موسموں کے بدلنے میں اہم کردار ادا رکھتی ہیں۔ دیکھیں، کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارا ہے۔ ذرہ کہتے ہیں ریزہ، عالم دنیا، علم خبر، یارا ہمت۔ تو شاعر شعر میں کہہ رہا ہے یہ اس زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی جو ہے نا اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ کی خبر رکھتا ہے، کسی ایک ذرے کی اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکے۔ یعنی اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکے۔ نیکسٹ ہے کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں اشکار ہے۔ شاعر شعر میں کہہ رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو جو سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، جو یکتا ہے، واحد ہے اور اکیلا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، اور یہ پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کا ثبوت دیتی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ مطلب کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، ہم جو کچھ برا یا اچھا اس دنیا میں کریں گے آخر میں اسی کے حساب سے اجر بھی ملے گا اور اسی کے حساب سے سزا بھی ملے گی۔ تو اگر ہم دنیا میں اچھے عمل کریں گے تو آخرت میں بھی صلہ نیک ملے گا،
یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اس عارضی اور ختم ہونے والی دنیا میں انسان کی پیدائش، انسان کے اعمال ایک آزمائش ہے، لہٰذا نیک اعمال کریں اور اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی اور موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ شاعری شعر میں کہہ رہا ہے اس دنیا میں موجود ہر چیز کی زندگی اور موت کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے دوبارہ زندہ کرے، جسے چاہے مار دے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی تابع ہے۔ آخری شعر ہے، اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی پیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ کمی پیشی کہتے ہیں کم زیادہ، تابع کہتے ہیں فرما بردار۔ شاعر اس آخری شعر میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے رات اور دن آتے اور جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رات سے دن، دن سے رات، جس طرح سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اور ہر آسمان پر جتنے بھی ستارے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتا ہے، کوئی ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما بردار ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔